الفصل الثاني عن ربيعة الجرشي، یہ روایت گزر چکی ہے. اتیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجی گئی نبی علیہ السلام کے پاس دو فرشتے. فقیل لہو، کہا گیا حضور کے سامنے، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، لتنم عینک، اللہ کرے آپ کی آنکھ سو جائے، ولتسمع اذنک، اللہ کرے تمہارے کان ہماری بات سنے، ولیعقل قلبک، اللہ کرے تمہارا قلب ہماری بات کو سمجھے. حضور نے فرمایا جب وہ فرشتوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، فنامت عینیا، میرے آنکھیں سو گئی، وسمعت اذنایا، اور میرے کان سن رہے تھے، وعقل قلبی، اور میرا قلب سمجھ رہا تھا. قال فقیل لی، میرے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، یہ روایت گزر چکی ہے کہ سید ایک مالک ہے، وہ خدا ہے، بنا دارا، اس نے ایک گھر بنایا، وہ جنت ہے. فصنع فیہا مادبۃ، اور اس میں کھانے تیار کیے. وارسل داعیا، اور اس نے بھیجا نبی علیہ السلام کو. فمن اجاب داعیا، جو داعی کی لبیک کہے، نو دخل الدار، وہ جنت میں جائے گا. واکل من المادبہ، اور وہ کھانا کھائے گا. ورضی عنہ السید، اور مالک خدا اس سے راضی ہوگا. ومن لم یجب الداعیہ، اور جو ویلکم نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ داخل نہیں ہوگا دار جنت میں. ولم یاکل من المادبہ، وہ جنتی پھلوں سے نہیں کھائے گا. وسخط علیہ السید، اور اللہ اس پر ناراض ہوگا. قال، حضور نے فرمایا، فاللہ السید، مالک خدا ہے، ومحمد الداعی، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والدار، و دار اسلام ہے، اور مادبہ الجنات. عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الفین احدکم، اعتصام بالسنت ہے، نہ پاؤ ایک تمہاری کو اس حال میں کہ اس نے ٹیک لگایا ہوا لا اریکتی ہی، اپنی سرانی اور تکیا پر، یأتیہ الامر، اور اس کے پاس حکم آتا ہے، من امری، حضور کے احکام میں سے، مما امرت بھی او نہیت عنہ، کہ میں نے حکم کیا ہو کہ یہ کرو، یعنی میں نے منع کیا ہو. فیقول، وہ ٹیک لگایا ہوا آدمی کہتے لا ادری، میں حدیث نہیں جانتا. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، جو ہم نے قرآن میں پایا ہم اس کی پیروی کریں. یہ کفر کا کلمہ ہے. جس طرح قرآن نے حلال حرام کیے ہیں، حدیث میں بھی حلال حرام کا بیان آیا ہے. یہ انکاری حدیث کا فتنہ آج پرویزی کی شکل میں موجود ہے. اس کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اس وقت لال اختر حسین کو بھیجا. یہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا، یہ جنرل اسٹور، اور یہ تبلیغی حضرات، یہ اٹھی ہے، اٹھی میں ایک سودا ہوتا ہے. یہ حرکت المجاہدین اٹھی ہے، اس میں ایک ہے، سپاہ صحابہ کی اٹھی ہے، عظمت صحابہ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک اٹھی. اٹھی والے سودا جنرل اسٹور سے جنرل، اور جنرل اسٹور میں ہر قسم کا سودا موجود ہوتا ہے. پہلے جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جمعیت علماء نے اپنا جنرل سیکرٹری عطا اللہ شاہ سے بخاری بھیجا. پھر اس کے بعد پرویز نے انکار حدیث کا کیا تو جمعیت علماء اسلام نے اپنا ناظم مالیات لال اختر حسین کو اس سے اتنا دبانے کی. جماعت اسلامی نے صحابہ کے خلاف سر اٹھایا تو غلام غوث ہزاروی جو چیف سیکرٹری تھے ان کو بھیجا. پھر شیعوں نے اٹھایا، حق نواز مرحوم کو بھیجا. اس ترتیب سے تو اس میں ہر باطل کا ابطال ہے، ہر حق کا احقاق ہے. اپنی ہٹی میں بیٹھے رہو، اپنا سودا بیچتے رہو، لیکن جب سودا بک جائے تو مشرف سے نہ لو بلکہ جمعیت علماء اسلام. ہاں ایسے. عن المقدام ابن مدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا انی اوتیت القرآن، خبردار
مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے ومثلہ معہ، اور قرآن کے برابر حدیث بھی مجھے دی گئی ہے۔ الا خبردار، یوشک قریب ہے، رجل ایک آدمی، شبعان پیٹ بھرا، علی ریکتی اپنے تکے پر ٹیک لگا کر یقول کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم پر یہ قرآن لازم ہے، فما وجدتم فی، جو تم نے اس میں پایا حلال کا فاحلوا، اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام، جو قرآن میں حرام پایا فحرموہ، بس اس کے علاوہ پیغمبر کا حرام حرام نہ سمجھو اور پیغمبر کا حلال حلال نہ سمجھو۔ حضور نے فرمایا یہ نظریہ غلط ہے، انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، حضور کی محرمات ایسے ہیں جیسے خدا کے محرمات۔ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، دیکھو ہماری اہلی مردار ہے، قرآن نے اس کو حرام نہیں کہا، حضور نے حرام کہا، تم حرام سمجھتے ہیں۔ ولا کل ذی ناب من السباع، اور نہ وہ درندہ جو دو داڑ والا ہو، من السباع، اور انسان کا دشمن ہے۔ ولا لقطۃ معاہد، اور نہ زمین کی گری ہوئی چیز تمہارے لیے حلال ہے، الا ان یستغنی عنہا صاحبہ، وہ گری ہوئی چیز اٹھانے والے کے لیے جائز ہے اگر مالک اس سے مستغنی ہے۔ پٹھان سے ایک چونڈی نصرات پلاسٹک میں گر گیا ہے تو آپ اٹھا کر منہ میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پٹھان پرواہ نہیں کرتا، اس کے پاس اتنا ڈبہ ہے۔ ومن نزل بقوم، اور جو آدمی مہمان بنی کسی قوم کا، فعلیہم، اس قوم پر فرض ہے، ان یقروا، کہ اس کو کھانا کھلائے، مہمانی دے، فإن لم یقروا، اگر انہوں نے مہمان بنا کر کھانا نہیں کھلایا، فلہ، تو مہمان کا حق ہے، ان یعاقبہم، کہ وہ سزا دے قوم کو بمثل قرا، یعنی ان سے اتنے پیسے چوری کرے اور کھانا کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ اس جگہ میں ہوٹل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس جگہ میں پیسے چوری کر سکتا ہے کہ ہوٹل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، اس صورت میں کہ اس کے وہاں ہوٹل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، اور یہ اتنا بھوکا ہے کہ اضطرار کے حالت میں پہنچ چکا ہے، اس کو حق ہے کہ مقامی لوگوں سے کوئی چیز چوری کرے اور جان بچا کر اس کو کھا لے۔ اگر ہوٹل ہو، اس کے پاس پیسے ہو، تو اگر لوگ کھانا مفت نہ کھلائے پیسوں سے خریدے، ٹھیک ہے، یا ہوٹل ہے نہ پیسے ہیں لیکن اس کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے کہ رات گزار سکتا ہے، تو پھر رات کے کھانے کے لیے چوری نہیں کر سکتا، ان میں یہ شرائط۔ عن العرباض بن ساریہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، وقال، فرمایا، ایحسب احدکم، خیال کرتا ہے، آیا خیال کرتا ہے ایک تمہارا اس حال میں کہ ٹیک لگاتی ہوئی اپنے سرانے پر اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے حرام نہیں کیا ایک شے مگر وہ جو اس قرآن میں ہے، یعنی حدیث کے حرام کردہ چیزیں حرام نہیں ہے۔ فرمایا یہ نظریہ غلط ہے، الا خبردار، وانی، میں، واللہ، خدا کی قسم، قد امرت، میں بھی حکم دیتا ہوں، میں بھی وعظ کرتا ہوں، میں بھی منع کرتا ہوں، عن اشیاء، چیزوں سے، وَإِنَّهَا، میری حرام کردہ چیزیں، لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، قرآن کے برابر ہے اگر حدیث مشہور سے ثابت ہو، اور اکثر یا اس سے بھی زیادہ ہے اگر حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا تمہارے لیے کہ آپ داخل ہو جائے اہل کتاب کے گھروں میں جب تک اجازت نہ لو، ولا ضرب نسائہم، ان کی عورتوں کو نہ مارو، ولا اکل ثمارہم، ان کے پھلوں کو نہ کھاؤ، اذا آتاؤکم، جب غیر مسلم تمہیں دے، الذی، وہ جزیہ، علیہم، جو ان پر واجب ہے۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نماز پڑھائی ہمیں حضور نے ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہی، پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہو گئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اس نے ہمیں ایک بلیغ فصیح وعظ فرمائی، ظرفت منها العیون، کہ آنکھوں نے آنسو بہائے، ووجلت منها القلوب، اور دل اس سے ڈر گئے، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کأن هذا موعظۃ مودع، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعظ رخصت لینے والے کا ہے، یعنی آپ کی آخری وعظ ہے، آپ رخصت لے کر آخرت میں جا رہے ہیں، اتنا بلیغ ہے، اور جب آپ کا یہ آخری وعظ ہے فأوصنا، مزید تقریر فرمائے، تو حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خدا سے ڈرو، والسمع،
اور امیر کی بات مانو، والطاعت اور امیر کی طاعت کرو، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا اگرچہ وہ امیر غلام حبشی کالی منہ والا ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْصُ مِنْكُمْ بَعْدِي جو زندہ رہے گا میری بات، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وہ اختلافات دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کو تمسکوا بہا میری سنت پر استدلال کرو، وعضوا علیہا بالنواجذ اور ان کو دانتوں میں پکڑو۔ جو چیز مضبوطی سے تامنا مقصود ہے تو وہ دانتوں میں پکڑا جاتا ہے، یعنی مضبوطی سے میری حدیث پر استدلال کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ہر نئی چیز بدعات ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا نبی علیہ السلام نے ایسا ایک خط نکالا، ثم قال هذا سبیل اللہ یہ سبیل اللہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی پھر یہ خطوط کھینچ لیے یہ، اور اسی طرح اوپر فرمایا هذه سبل یہ راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان یدعو الیہ وہ کہتے اس مین سے اتر کر اس زنا کے راستے میں اتر آؤ، جوا کے راستے میں اتر آؤ، شراب کے راستے میں اتر آؤ۔ وقرأ ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل۔ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم مومن کامل نہیں بنے گا ایک تمہارا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به حتی کہ اس کی خواہش تابع نہیں بنتی اس سنت کی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی جو زندہ کرے گا ایک سنت میری سنن میں سے، قد امیتت بعدی جو میری موت کے بعد مٹھائی گئی ہو، فإن له من الاجر اس کو ثواب ملے گا، مثل برابر اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة اور جو ایجاد کرے گا بدعت جو ضلالت ہے، لا يرضاها اللہ ورسولہ جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، نکان علیہ من الاسم اس پر گناہ ہوگا، مثل آثام من عمل بها لا ينقص بدعتی آدمی کا عذاب کم نہیں کرے گا بدعتی لوگوں کے عذاب سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لیارض دین جمع ہوگا حجاز مقدس میں، کما تعرض الحیہ جس طرح جمع ہو جاتا ہے سام الی جحرہا اپنی سوراخ میں، ولیاقلن الدین اور بند ہو جائے گا اسلام حجاز مقدس میں، ما قل العرویتا جس طرح بند ہو جاتے ہیں بکریاں من راس الجبل پہاڑ کی چوٹی میں، دن بھر بکریاں چرتے ہیں تو دوپہر کے وقت پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھ جاتی ہے قیلولہ کرنے سے۔ ان الدین بدأ غریبا اسلام نا اشنا انجان تھا، وسیعود کما بدأ اور یہ انجان بنے گا جیسے ابتدا میں تھا، فطوبى للغرباء خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو معاشرے میں انجان ناشنا بنے، وهم الذين يصلحون ما افسد الناس کہ اصلاح زندہ کرتے ہیں وہ سنت جو لوگوں نے میری بات مٹائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیاتین علی امتی میری امت پر ایک دور آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، حذو النعل بالنعل جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کی جوتی کے بالکل برابر ہے، میری امت جو ہے بنی اسرائیل کے بالکل برابر ہوگی، حتی ان کان منہم من اگر بنی اسرائیل میں ایسا شخص گزرا ہو اتى امہ علانیہ جو ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، لکان فی امتی من یصنع ذلک میری امت میں بھی ماں سے بدکاری کرنے والے ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل تفرقت وہ منقسم ہو گئے تھے 72 فرقوں میں، وتفترق امتی علی 73 ملہ 73 فرقوں پر، کلہم فی النار الا جمعیت علماء اسلام۔ یہ 70 فرقے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ایک جمعیت علماء پاکستان ہے، ایک جمعیت علماء اسلام ہے، ایک نون ہے، ایک خاص ہے، ایک پیپل پارٹی ہے، ایک ڈیموکریٹ پارٹی ہے، ایک نیشنل پارٹی ہے، ایک خصوص خاص، یہ نہیں ہے۔
اس سے مراد عقائد میں، اس سے مراد آپ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے، آپ ایک فرقہ ہے۔ ہندو خدا کے ساتھ شریک مانتے، یہ عقیدہ میں ہے، وہ فرقہ میں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں، مرزائی خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ فرقہ ہوا۔ آپ قرآن کو کامل مانتے ہیں، شیعہ قرآن کو کامل نہیں مانتے۔ آپ نماز 5 نمازوں کے عقیدت مند ہیں، وہ 5 نمازوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آپ زکوٰۃ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا عقیدہ نہیں رکھتے، تو شیعہ الگ فرقہ ہوا، کافر ہوا۔ نظریات میں جو اختلاف، یہ ہمارا فروع میں اختلاف ہے، فروع میں اختلاف سے فرقہ نہیں بنتا، ورنہ ایک باپ کی 4 بیٹے ہیں، ایک تجارت کرتے، ایک زراعت کرتے، ایک ملازمت کرتے، ایک صنعت کرتے ہیں، تو 4 فرقے تو ایک گھر میں بنے۔ تو یہ فرقے جو ہے وہ فروع میں اختلاف کی وجہ سے نہیں بنتے، فروع میں علیزی ہے، دیوبندی ہے، بریلی ہے، نون ہے، قاف ہے، اشاعت التوحید ہے، دیوبندی ہے، باقی ہے، یہ سب ایک فرقہ ہے، اہل السنہ والجماعہ، اور یہ باقی اہل السنہ۔ تو یہ 73 فرقے جو عقائد میں ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، جہمیہ ہے، مرجیہ ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ امت دعوت کے افراد ہے، اور یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ وفی روایت احمد وابی داود عن معاویہ 72 فی النار، 72 جہنم میں ہوں گے، وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں، وہی الجمعیت علماء اسلام۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، اور میری امت میں اقوام پیدا ہوں گے، تَجْتَجَارَ بِهِمُ تِلْكَ الْأَهْوَاء، دوڑتی ہوں گی ان میں ناجائز خواہشات، كَمَا يَتَجَارَ الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، جس طرح چلتا ہے کتے کی منہ کا زہر، بصاحبی اس آدمی کے رگ و پے میں جو کتے نے کاٹا ہو، لا یبقى منہ عرق، اس آدمی کے ایک رگ نہیں رہتا، نہ کوئی جوڑ، الا دخلہ، مگر کتے کی منہ کا زہر اس میں گھس جاتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ تعالیٰ جمع نہیں ہونے دے گا میری امت کو، یا فرمائے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماعہ، خدا کا ہاتھ جمعیت علماء اسلام پر ہے، من شذ، جو الگ گٹھی نکالے گا، شذ فی النار، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بچو جہنم سے بچو، جلدی جلدی جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائے۔ پرسبان شمالی، اچھا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے فرمایا، یا بنی، یا اے بیٹے، ان قدر تھا اگر آپ قادر ہے اس بات پر، ان تصبح کہ آپ صبح کرے و تمشی اور شام کرے، ولیس فی قلبک غش، اور آپ کی دل میں کینہ نہ ہو، لأحد فافعل، دل کو کینہ سے پاک رکھو۔ ثم قال یا بنی وذلک من سنتی، کینہ نہ رکھنا میری سنت ہے، جو پسند کرے گا میری سنت کو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کون سی حدیث؟ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا، پیروی کرو، السواد، جماعت کا، اعظم، جو بڑی ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے جس جماعت کے افراد کثیر اس کی پیروی کرو، غیر مسلم تو مسلمانوں سے کثیر ہے تو پھر ہم ان کی کریں، بلکہ اس کا اعظم کا معنی یہ ہے اولو العظم ہو، یعنی ان کا ایمان پکا ہو، سنت پر چلنے والے۔ اور دلیل اس تعویل کی یہ ہے کہ ایک اکثر ہے، ایک اعظم ہے۔
اکثر اس کو کہتے ہیں جو افراد کے لحاظ سے زیادہ ہو، اور اعظم کسی کہتے ہیں جو ایمان کی وجہ سے با عظمت ہو. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اتبعوا السواد الاکثر، بلکہ فرمایا اتبعوا السواد الطارق الاعظم. ٹھیک ہے مرحوم. فإنه من شذ شذ في النار. بہت دوستو بزرگ، یہ ہماری دیوبندیوں کی تمام جماعت حق پر ہے، اس کو ایک کو بھی غلط نہ کرو، لیکن مرکز کو مت